صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھو سارے۔ السلام علیکم یا حبیب وعلی سیدنا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے دست قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لا مکاں محبوب کبریا احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد اس، فاروق ذل جاہو جلال محمد اس، عثمان رعائے شمع جمال محمد اس، حیدر بہار باغ خصال محمد اس، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد اس۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آدم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آدم کا۔ بولو سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آدم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث آدم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث آدم کا۔ اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ عالی ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث آدم کا۔ میرے انتہائی معزز و محترم جناب بانی محفل چودھری خاور محمود صاحب، چیف ایگزیکٹو سلور سٹار فیکٹری جی ٹی روڈ گجرات، اور انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین، آج کی یہ ایمانی نورانی روحانی سالانہ محفل پاک بسلسلہ بڑی 11ویں شریف سلور سٹار فیکٹری کے اندر انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر میں اور آپ تمامی دوست احباب شامل ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی اور اپنے محبوب کی اور غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ تو میں بلا تمہید اپنے بیان کا جو ہے وہ شروع کرتا ہوں اس کو، کہ غوث اعظم کون؟ غوث اعظم وہ حسنی حسینی سید جو 11 واسطوں سے والد محترم کی طرف سے اور 10 واسطوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، والدہ کی طرف سے حسنی حسینی سید ہیں۔ وہ سیدنا محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، قطب الاقطاب، غوث الاغیاث، فرد الافراد، سید السادات، سیدنا حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے غوث کے نام ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں کس طرح ہم سے بزرگ اور برگزیدہ ہیں۔ میرے غوث کے تو اتنے نام ہیں کہ ہم نام لیتے رہیں ساری زندگی گزر جائے، غوث پاک کے نام نہ پورے ہوں۔ کسی نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا، صفِ انبیاء میں حضرت خضر علیہ السلام کی بڑی شان ہے۔ قرآن کہتا ہے فَوَجَدْنَهُ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خاص جو ہے جسے ہم نے اپنی رحمت اور علم لدنی عطا کیا ہے، ان کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو علم لدنی سکھائیں۔ یہ وہ خضر علیہ السلام ہیں جو انبیاء میں بھی ایک مقام رکھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا مقام ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وہ جو بغیر جبریل امین کے اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تکلیما، بغیر کسی واسطے کے. اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی ولایت کہتی ہے، آپ کیسے بندے ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دل کے کان سے باتیں سننے والی ہیں. آپ نے فرمایا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے اندر اور تمام امتوں کے تمام نبیوں کے امتیوں کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم کی شان کا ایک بندہ بھی نہیں ہے. اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے، اتنی ولایت اللہ ہے آپ کو کہ کسی نے پوچھا آپ کی ولایت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا تم میری ولایت کی بات کرتا ہے؟ فرمایا قدمی ہادہی رکبات علی کل ولی اللہ. فرمایا جب تک کسی کی گردن پر میرا قدم نہ آئے اللہ اس کو ولایت عطا ہی نہیں فرماتا. فرمایا تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے. یہ ایک غوث اعظم ہے جو صف اولیاء میں جنہوں نے اعلان کیا ہے. اور قرآن کے اندر حضرت آصف بن برقیہ کی بھی کرامت ہے، حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی کرامات ہیں. قرآن نے انبیاء کے معجزے بھی بیان کیے، اللہ کی قدرت کو بھی بیان کیا اور اولیاء اللہ کی کرامات کو بھی بیان کیا. ہم تمام کو ماننے والے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اور اگر علماء کے اندر دیکھیں میرے غوث پاک کو تو آپ تمام علماء کے اندر، علماء دنیا کے اندر مفتی اعظم ہیں. اگر محدثین جو حضور کی حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کے اندر دیکھیں تو حضور غوث اعظم محدث اعظم ہیں. اگر قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والوں کے اندر دیکھیں تو میرے غوث پاک جو ہیں وہ مفسر اعظم ہیں. اور اگر اولیاء اللہ کی صف میں دیکھیں تو میرے غوث پاک سلطان الاولیاء محبوب ربانی غوث الاعظم جیلانی ہیں. یہ میرے غوث پاک کی شانیں ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. میرے غوث پاک کو یہ مرتبے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں کہ میرے غوث پاک عبادت، ریاضت اور سخاوت کیسی تھی. عبادت کیسی تھی؟ عبادات جب تک کامل نہ ہوں عرفہ اور اعلیٰ مقام نہیں ملتا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے متعلق سیرت نگاروں نے لکھا ہے، سیرت غوث اعظم لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ نے 40 سال تک مسلسل عشاء کے وضو سے تہجد اور فجر کی نماز ادا فرمائی. یہ عام بات نہیں ہے. بندے کو بولے نا کسی بے نمازی کو 40 دن نماز پڑھنی ہے، 40 مہینے نماز پڑھنی ہے، تو وہ کہے گا یار کوئی کتاب ہی ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے. لیکن میرے غوث پاک کی بغیر کسی غیر حاضری کے 40 دن نہیں، 40 مہینے نہیں، بلکہ فرمایا 40 سال تک عشاء کے وضو سے تہجد اور فجر کی نماز ادا کی. گویا کہ میرے غوث اعظم نے اپنی ساری زندگی جاگتے ہوئے گزار دی. اور یہی نہیں، فرمایا 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر الحمد شریف سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک ختم. سبحان اللہ. اور یہی مجاہدہ نہیں بلکہ میرے غوث اعظم نے 25 سال تک اپنی جوانی کے عالم میں ایران عراق کے بیابانوں ویرانوں جنگلوں کے اندر درختوں کے پتے کھا کر اور چشموں کے پانی پی کر چلا کشی فرمائی ہے اور اللہ رب العالمین کا نام لیا ہے. اور پھر علماء فرماتے ہیں 37 سال تک یا اس سے کم و بیش میرے غوث اعظم نے جامعہ نظامیہ بغداد شریف کے اندر درس جو ہے وہ دیا ہے قرآن کا اور حدیث کا. اور اس کے اندر جتنے بھی علوم آئے ہیں میرے غوث اعظم نے اس مسند پہ بیٹھ کر یہ دین کا علم پڑھایا ہے اور دین کا علم حضور کی امت کو سکھایا. یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے. اللہ اکبر جل شانہ.